ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن آف بایولوجی فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ انسان ذات کی ویلفیئر کے لیے بایولوجی سبجیکٹ نے کون سے خدمات دی ہیں اور ان کو ہم کہاں کہاں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ بایولوجی سبجیکٹ کی ریسرچ جو ہے وہ ہم کہاں کہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے، اپنی ویلفیئر کے لیے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ نالج آف بایولوجی انشورس اے ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ بایولوجی کی جو نالج ہے، جو ریسرچ ہے سبجیکٹ کی، اس سے ہماری جو لیونگ اسٹائل ہے اس کے اندر بہتری آئی ہے۔ پہلے جو ہمارا لیونگ اسٹائل تھا اس سے اب کافی بہتر ہو گیا ہے، لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے بیکاز آف دا نالج آف بایولوجی۔ اس کی ریسرچ سے ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے بہت ہی مشکل تھی اور جان لیوا تھی، لیکن اب وہ قابل علاج ہیں اور بہتر طریقے سے ہم جی سکتے ہیں بایولوجی کی ریسرچ سے۔ بایولوجی سبجیکٹ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے انسان ذات کی ویلفیئر کے حوالے سے۔ اٹ مینس اٹ پروموٹ بیٹر ہیلتھ۔ ہماری جو صحت ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اسی سبجیکٹ میں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ماضی میں لا علاج تھی لیکن اب ان کا علاج ممکن ہے، اور بایولوجی سبجیکٹ کی ریسرچ سے ہی انسان ذات کی جو ہے وہ بقا ہے، پروٹیکشن ہے، ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے۔ ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کرنی چاہیے اور کون چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ بھی اسی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، ماحول جو ہے اس کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، وہ لیونگ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، وہ ماحول ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری زندگی کے لیے بہتر ہو، یہ بھی بایولوجی کی ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ تھرو آؤٹ دا ورلڈ دا ریٹ آف انفینٹ مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی ہیو بین گریٹلی ریڈیوسڈ بائی دا امیونائزیشن آف ویکسین۔ ویکسینیشن کے آنے کے بعد جو دنیا کے اندر ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ جب بایولوجی کے اندر زیادہ ریسرچ ہوئی، ریسرچ ہونے کے بعد ویکسینیشن بنی، ویکسینیشن سے وہ بیماریاں جو ماضی میں ایک قاتل بیماریاں کہلاتی تھی لیکن اب وہ ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ ہم بات کریں گے ویلفیئر آف مین کائنڈ کے حوالے سے۔ ویکسین جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے وہ خطرناک بیماریاں جو کہ جان لیوا ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بچانے کے لیے ویکسین کراتے ہیں تو وہ بیماری ہمیں کبھی بھی نہیں ہوگی اور ہم بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کووڈ-19 ہے، ابھی پوری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف چلی گئی ہے کیونکہ اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ بایولوجسٹ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، جب ویکسین اویلیبل ہوگی تو ہم اس بیماری کو بھی کیور کر سکتے ہیں، اس کا بھی خاتمہ ہم کر لیں گے۔ ویکسینیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ تھا، ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھی بایولوجی کی ریسرچ میں۔ ویکسین جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی، متعارف کرائی گئی پہلے ایڈورڈ جینر نے ان 1795 نے ایڈورڈ جینر بایولوجسٹ نے ویکسین کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ Vaccines are introduced to animals and men to prevent them from many infectious diseases۔ ویکسین جو ہے وہ اینیملس کو اور انسانوں کو لگائی جاتی ہے بہت سارے انفیکشیس ڈیزیزیں، خطرناک جو بیماری ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو پولیو ہے۔ پولیو سے جس میں جسم کی معذوری ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے چل پھر بھی نہیں سکتا، ایک بہت ہی جان لیوا خطرناک ترین بیماری ہے، لیکن جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں یہ ایک پولیو کی ویکسین ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے، بچے جو ہے وہ پولیو کے قطرے پئیں گے تو ہم پولیو سے بچ سکتے ہیں، اور یہ قابل علاج ہے، لیکن ویکسین بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سمال پاکس ہے، یہ جو اسکن ہے، اسکن پہ ریشز آ جاتے ہیں، ایک بہت ہی خطرناک ترین بیماری ہے جس سے انسان کی پوری شکل جو ہے، فگر جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی تھی، جان لیوا بیماری تھی، لیکن اب اس کی ویکسین اویلیبل ہے اور یہ لائف ٹائم بندہ جو ہے ویکسین کرانے کے بعد اس سے بیماری سے بچ سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ہے، یہ بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن الحمدللہ ہیپاٹائٹس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے بایولوجسٹ کی ریسرچ کی مدد سے۔ اس کو بھی ہم استعمال کر کے ہیپاٹائٹس جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے سندھ کے اندر جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کی بھی ویکسینیشن سے ہم اس جان لیوا بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ بایولوجی کی ریسرچ ہے، ریسرچ سے اور جو تجربات ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، اسی سے جو ہے بایولوجسٹ جو ہے انہوں نے اینٹی بایوٹکس کو دریافت کر دیا۔
اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی مائل اسٹون ہے، ایک بڑی اچیومنٹ ہے بایولوجی کی ریسرچ میں، اور انسان ذات کی بھلائی کے لیے اینٹی بائیوٹکس نے بہت ہی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اینٹی بایوٹک آر دا سبسٹینس وچ انہیبٹ دا گروتھ آف مائکرو آرگنزم۔ اینٹی بایوٹک وہ چیزیں ہیں جو کہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی گروتھ کو یہ اینٹی بایوٹکس روکتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جو کہ ہم ایسے جراثیموں سے ہوتی ہے، بیکٹیریا سے ہوتی ہے، جو بہت ہی خطرناک ہیں، ان کی گروتھ کو کم کرنے، ان کی گروتھ کو روکنے کے لیے اینٹی بایوٹک کو دریافت کیا گیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی بایولوجی کی ریسرچ میں فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ فرسٹ اینٹی بایوٹک ڈسکورڈ واز پینسلین۔ دنیا کے اندر جو پہلی اینٹی بایوٹک دریافت کی گئی تھی اس کو پینسلین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ پینسلین کی دریافت کے بعد جو مائکرو آرگنزم سے جس سے بھی بندہ مر سکتا ہے، خطرناک قسم کے تھے، ان کو ہم علاج کے قابل کر دیا۔ سو اٹ واز ڈرائی فرام فنگس پینسیلیم نوٹیٹم۔ یہ دریافت کی گئی تھی فنگس سے، پینسیلیم نوٹیٹم فنگس ہے، اس کی قسم ہے پینسیلیم نوٹیٹم، اس سے جو ہے یہ بنائی گئی تھی پینسلین۔ پینسلین جو ہوتی ہے دا ڈسکوری اینڈ آئسولیشن اینڈ لارج اسکیل پروڈکشن گوز ٹو، اس کی جو ڈسکوری ہے، اس کے بعد پینسلیم نوٹیٹمس کی اس کی آئسولیشن ہے، اور پوری دنیا تک اس کو پہنچانے میں جو سب سے بڑا جو کردار تھا، اس سائنٹسٹ کا نام جو ہے وہ لینے جا رہا ہوں، فلیمنگ سائنٹسٹ نے پینسلین کے لیے بہت ہی زیادہ ریسرچ کی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم بھی تھی، جیسا فلورے ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور وہ جو ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے کام کیا، انہوں کو دنیا نے اس کو نوبل پرائز ملا تھا 1945 میں فار دا ڈسکوری آف پینسلین اینڈ آئسولیشن اینڈ اسکیل پروڈکشن، لارج اسکیل پروڈکشن۔ سو ان کی پوری ٹیم کو نوبل پرائز ملا تھا 1945 کے اندر، فلیمنگ اور فلورے کی، اور اس کے ساتھ جنہوں نے بھی کام کیا تھا، اور کیونکہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہماری زندگی کو بچانے کے لیے۔ ڈیو ٹو دیز اینٹی بایوٹکس مینی کریٹیکل ڈیزیزز آف پاسٹ لائک ٹی بی، اینتھریکس، ای.ٹی ہیو بین کنٹرول سکسیزفلی۔ اسی اینٹی بایوٹک کے آنے کے بعد وہ بیماری جو بہت زیادہ خطرناک تھی، جیسے کہ ٹی بی ہے اور اینتھریکس بیماری ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ قابل علاج ہو گئی، اور انسانوں کی جو ہے وہ جانیں بچ گئی۔ ماضی کے اندر یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں ہوتی تھی، لیکن اینٹی بایوٹکس کے آنے کے بعد یہ قابل علاج ہے آج۔ اس کے بعد جو ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ریز، ایکس ریز جو ہوتے ہیں۔ اٹ یوز فار ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن ڈیزیز۔ انسانوں کے اندر جو ہے کون کون سی بیماری ہے، لنگس کے اندر یا جو ہڈیاں ہیں اس کے جو فریکچر آتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ریسنٹ میڈیکل ٹیکنالوجی آف ٹریٹمنٹ کینسر اینڈ ٹیومرس بائی ریڈیو تھراپی ہیز بین سکسیزفلی انٹروڈیوس۔ آج کے جدید دور کے اندر جو ہے ریڈیو تھراپی، جسے کینسر اور ٹیومر جیسے لا علاج مرض ہیں، اس کا بھی بہت ہی کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے بیکاز آف دا ریڈیو ایکٹیو ریز، ایکس ریز اچیومنٹ سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہے بایولوجی کا، ویلفیئر آف دا مین کائنڈ۔ اس کے بعد جو ہے آتی ہے کیمو تھراپی۔ یہ بھی ایک جدید ترین ریسرچ ہے بایولوجی کے اندر، اس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے فار دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز دیٹ ول ہیلپ فار سرٹین کیمیکل سبسٹینسز دیٹ پریویسلی انکیورڈ ڈیزیز لائک کینسر اینڈ ایڈس۔ اس سے اندر کچھ ایسے کیمیکلس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے۔ یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بیماریاں جو کہ پہلے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، کینسر ہو گئی، ایڈز ہو گئی، جان لیوا بیماری ہوتی ہے، لیکن اس پہ بھی کیمو تھراپی کی مدد سے، کسی کیمیکل کی مدد سے ہم اس سے بھی علاج قابل ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔